ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنا رفیق جنت میں دکھلا دے کہ کون میرا ساتھی ہوگا۔ اسی لیے میرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ أَبِي بَكْرَ، لیکن دونوں کے رفیق میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رفیق جنت میں ملے گا، اللہ نے حضور کو تو یہیں سے دے دیا کہ ابھی بھی وہ رفیق پھر غار بھی ہے، پھر مزار بھی ہے، پھر ہجرت بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ حضور کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں محلے میں جاؤ، فلاں گلی میں جاؤ، وہاں ایک کسائی ہوگا گوشت بیچ رہا ہوگا، بس وہی تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، آئے تو آ کے سامنے بیٹھ گئے اس دکان کے، دیکھتے رہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں، بالکل برابر جو حق ہے وہ دے رہا ہے، یہ نہیں میں سمجھوں کہ زیادہ دیتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا، وہ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جب وہ دکان کے گوشت بیچنے سے فارغ ہو گیا تو تھوڑی سی ایک پوٹلی گوشت کی بھی رکھ لی، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے آپ اپنے ساتھ آج رکھ لیں، انہوں نے کہا بالکل اہلاً وسہلاً۔ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا ابھی کون سی اس کا عمل ہے جس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر میں آیا، دیکھا کہ وہاں ایک کونے میں چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت ہے، بیچاری معذور ہے۔ مجھے اس نے سامنے بٹھایا اور کہا کہ پہلے میں والدہ کی خدمت کر لوں، بعد میں پھر آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کے کپڑے دھوئے، طہارت کرائی، وضو کرایا، اس کے بعد اس کی پیالے میں جا کے اس نے شوربہ بنایا، اور شوربہ بنا کے آیا اور ایک ایک چمچی اس کو دینے لگا، جو زیادہ تو لے نہیں سکتی تھی، وہ جتنا منہ کھولتی تھی اتنا وہ چمچی ڈال دیتا تھا۔ جب اس نے اشارہ کیا کہ بس میں نے اب کھا لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر قریب چلا گیا تو میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے نے بڑی خدمت کی ہے، تو اس کو حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا جنت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا اور اللہ نے اس کو کس لیے ساتھی بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے پہ قربانی دینا، والدین کی خدمت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ نے مصیبت بھی بڑی اٹھائی ہے نا، پہلے اس کو حمل ہوتا ہے 8 مہینے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے بیچاری، اس کے بعد جو ولادت ہے وہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ گویا موت و حیات کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو 2 سال تک وہ بیچاری اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کی پلیدی پاک کرتی ہے۔ یہ ساری قربانی کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اس لیے حضور سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے، فرمایا امک کا، تیری ماں۔ کہا ثم من، پھر اس کے بعد فرمایا امک کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ، فرمایا امک کا۔ پھر 4تھا دفعہ میں فرمایا ابو کا، تیرا باپ بھی۔ وہ 3 دفعہ کیوں کہا کہ والدہ نے مشقت بھی 3 دفعہ برداشت کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ 3 دفعہ کا مرتبہ جو ہے عطا فرمایا۔